خیشوم یعنی نوز کا پارٹ آج ہم جانیں گے. ابھی تک ہم لوگوں نے جو بھی کر لیے لپس کر لیے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے لپس سے ادا کی جانے والی حرف کی تھی ہم نے, یہ ساری حروف ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ٹنگ سے ادا کی جانے والی, جو کہ سب سے زیادہ حرف ٹنگ سے ادا کی جاتی ہے, یہ سب بھی ہم نے مکمل کر لی. اوکے, 2 مخرج ہماری مکمل ہو گئی ہے پورے طور پر. آج ایزی مخرج ہے, اتنی ہارڈ نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ لوگ پہلے بھی بہت بار اسٹڈی کر چکے ہیں, تو آپ لوگوں کو اتنی ہارڈ یہ نہیں لگنے والی ہے. اوکے, آج کی جو مخرج ہے, سب سے پہلے خیشوم کے بارے میں ہم جانیں گے. پھر الجوف یعنی کہ منہ کے خالی حصے سے ادا کی جانے والی حرف کے بارے میں جانیں گے. اوکے, خیشوم میں 2 حرف آتی ہیں, نون غنہ اور میم غنہ. ٹھیک ہے, یعنی نون پر مشدہ آپ کو نظر آئے گی اور میم پر مشدہ نظر آئے گی, تو یہ حرف کو کیا کرنا ہے, ناک کے بانسے سے ادا کرنا ہے. کیسے ادا کی جائے گی میں بتاؤں گی. جیسے نون تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبان سے ادا ہوتی ہے, میم ادا ہوتی ہے ہونٹوں سے, بٹ ان کیس جب اس پہ مشدہ ہوتی ہے تو اس پہ ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے, اور اسی وقت ہمیں اسے ناک کے بانسے سے ادا کرنا ہوتا ہے. اوکے, تو یہ چیزیں آج جانیں گے ہم. ٹھیک ہے, آپ لوگ لکھیے خیشوم یعنی کہ ناک کے بانسے کو خیشوم کہا جاتا ہے. وہاں سے ادا کی جانے والی حرف 2 ہے, ایک نون مشدہ اور ایک میم مشدہ. نون مشدہ اور میم مشدہ. خیشوم کا یوز کیا جاتا ہے غنہ کرنے کے لیے, غنہ کرنے کے لیے. اوکے, خیشوم کا یوز کیا جاتا ہے غنہ کرنے کے لیے. یہاں دیکھیے, جب بھی میم پر اور نون پر مشدہ لگا ہوتا ہے, اور ان کیس ہم کسی بھی حال میں غنہ کرتے, جیسے کہ ہم اخفا بھی کر رہے ہوتے ہیں نون کی ساؤنڈ کو یا میم کی ساؤنڈ کو چھپا رہے ہوتے ہیں, تو بھی ہمیں ناک سے اخفا کرنا ہوتا ہے, تو اس میں بھی ہمیں خیشوم کا یوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جب ہم ادغام کریں گے, جب ورڈز کو ملائیں گے, اس پہ بھی 4 ورڈز میں یہ کیریکٹرسٹکس ملتی ہے, لیکن ابھی فی الحال ہمیں اتنے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے. ابھی فی الحال میم اور نون کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے. اوکے, مخرج کے اکارڈنگ ابھی یہ 2 چیز رہے گی کہ جب بھی ہمیں نون پر اور میم پر مشدہ مل جائے, اوکے, یا پھر اخفا میں ہمیں غنہ کرنا ہو, کہیں پہ بھی تو ہم ناک کی بانسے سے آواز نکالتے ہیں, اور وہاں سے ان 2 حرف کی ادائیگی کرتے ہیں. اوکے, نون مشدہ اینڈ میم مشدہ. اوکے, یہاں پہ دیکھیے نیزل پارٹ سے کس طریقے سے ایئر کا فلو ہو رہا ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا انا, آپ لوگ بولیے انا, 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 اس کو ناک سے پورے فورس کے ساتھ بولنا ہے. اوکے, سیم میم میں بھی وہی ہو رہا ہے, اما, اما, اما. ٹھیک ہے, اور ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ ہر ٹائم یہ نہیں ہوتا ہے, یہ اونلی آن آپ کا جب اس میں مشدہ لگی ہوتی ہے, یا پھر اخفا کرنا ہوتا ہے, یا پھر ادغام کرنا ہوتا ہے, تب ہوتا ہے. اوکے, اور ان میں بھی اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے, اچھے بہترین طریقے سے کم 2 کاؤنٹس اس کی مقدار ہونی چاہیے. اوکے, we hold the owner sound in our nose for 2 counts. 2 counts کے لیے اس کی مقدار ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو اس کی مخرج سمجھ میں آ گئی. میں نے بولا تھا یہ زیادہ ہارڈ نہیں, آپ لوگوں کو پہلے سے بھی پتا ہے. جی سمجھ میں آ گئی. جی, پلیز اس کی مخرج بتائیے آپ لوگ. خیشوم کے معنی کیا ہوتی ہے؟ خیشوم کا مطلب ہے نوز کا پارٹ, جس سے ہمیں مطلب ایک طریقے سے نوز, ناک سے ادا کی جانے والے حروف, جی, اور یہ ہے نون مشدہ میم مشدہ. جس پہ مشدہ ہوگا وہ صرف وہی ناک سے ادا کی جائے گی, ادروائز نون جو ویسا سمپل نون ہوگا وہ آپ کے ماؤتھ سے ہی نکلے گا. اور جو گنہ مطلب مینلی اس میں گنہ کیا جاتا ہے. گنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک سے ساؤنڈ نکالنا, جی, ناک جیسے کے بازو کو انا. مستشوں کے جی تلفظ,
नाक से साउंड निकालने को कहा जाता है जी अन्ना इन्ना और उन्ना हाँ, इसमें देखिए मीम में कैसे मीम में तो मुंह का भी यूज हो रहा है, नाक का भी यूज हो रहा है। अन्ना, इसकी जो मखरज है यानी कि देखिए होंठ भी यूज होगी, साथ में नाक भी यूज होगी। इसमें भी देखिए टिप ऑफ द नहीं, फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग से नून अदा होती है तो फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग भी यूज होगी, प्लस ये आपकी नोजल पार्ट भी यूज होगी। तो ये हो जाती है गुन्ना की खासियत कि खैशुम में ये हो जाता है कि आपको नाक से अदा करना होता है, 2 सेकेंड्स के लिए काउंट करना होता है। ओके, तो एक एक करके सारे सिस्टर्स की मश्क करेंगी। ओके, मैं मश्क करने के लिए लाई हूँ कुछ इस तरीके से। आप लोग करेंगे अन्ना लतरवुन्ना अन्नास बिन्नासियह बिजहन्नम अम्मा व अम्मा فأما فأمه أمه إنا इस तरीके से। ओके, चलिए वन बाय वन सारे सिस्टर्स म्यूट करें, स्टार्ट करें इसकी मश्क।